وہ خود فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ نہ چاہے تو پھر نہ بیٹا ملتا ہے اور نہ بیٹی۔ دنیا میں ایسے بھی آپ نے کروڑوں پتی اربوں پتی دیکھے ہوں گے کہ سب کچھ ہے لیکن آنگن خشکوں سے محروم ہے۔ تو یہ عظیم نعمت میرا رب عطا کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ ابھی شکم مادر میں بنیاد رکھی میرے رب نے اور دنیا میں آنا بھی نصیب نہیں ہوا، پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور کچھ وہ ہیں جو ایک سانس لے کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ کر بھی انہیں خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ساری خوشیاں میرے رب کی طرف سے ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا یہ صدقہ ہے۔ تو انسان کو برادری کی، کنبے کی، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ حسین دل بھی میرا رب عطا کرتا ہے، یہ حسین موقع بھی میرا رب عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کل کو بھائی برات کو کہیں بھی عجیب کو نے شادی کی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں شادی وہ ہوتی ہے جس میں ناچ ہو، گانے ہوں، بھنگڑے ہوں، اگر تھوڑا سا مال آ جائے تو پھر ساتھ شراب بھی چلے گی، ناک رکھنے کے لیے چاہے ہمیں 2 کلے بیچ کے حساب کے لیے تمہیں رچانی پڑے گی، ہے جی۔ حالانکہ یہ ساری خوشیاں رب عطا کرتا ہے، تو خوش کسے کرنا چاہیے؟ ہم کسے خوش کرتے ہیں؟ شیطان کو۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھائی کہ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور سن لو، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اور اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ دنیا میں جب تمہاری خوشیاں ہوں، تمہارے ہاں رنگینیاں ہوں، تمہارے ہاں مسرتیں ہوں، شادمانیاں ہوں، یا زندگی میں تمہارے اچھے لمحات ہوں، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس کا رسول ان یردو کہ تم ان دونوں کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو اور اپنے رسول کو راضی کرو۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ اللہ اکیلے اپنی خوشی نہیں چاہتا، اللہ اکیلے اپنی خوشی، اگر اللہ اکیلے اپنی خوشی چاہتا تو پھر رسول کا ذکر نہ کرتا، پھر رسول کا ذکر، میرے رب نے اپنی ذات کا ذکر کیا، پھر متصل اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور پھر بندہ عرض کرتا ہے مولا بندہ تجھے کیسے راضی کرے گا؟ راضی تو اس کو کیا جاتا ہے نا جس کا کوئی نقش سامنے موجود ہو، جس کا کوئی اسوہ سامنے موجود ہو، جس کا کوئی طریقہ سامنے موجود ہو، جس کی کوئی بات سامنے موجود ہو۔ تو میرے اللہ تو راستوں سے بھی پاک ہے، تو مکان سے بھی پاک ہے، تو زمان سے بھی پاک ہے، تو حیت سے بھی پاک ہے، تو کیفیت سے بھی پاک ہے، تو قول سے بھی پاک ہے، تو تجھے کیسے راضی کیا جائے؟ فرما برسول کو بتایا اس لیے ہے کہ میرے رسول کو راضی کرو، میں خود راضی ہو جاؤں۔ فرما محبوب کا نام اس لیے ذکر کیا ہے، مجھے کوئی راضی کر سکتا، مجھے کیسے راضی کرو کہ میں تو نظر بھی نہیں آتا، میرے مکان کا بھی تمہیں نہیں پتا، میری زبان کا بھی تمہیں نہیں پتا، میرے مکان کا بھی تمہیں نہیں پتا، میری کوئی کیفیت بھی نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو تم ملو گے کیسے؟ تو مولا کیسے فرمایا رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو راضی کرو، میں خود راضی ہو جاؤں۔ اب یہ طریقہ جو ہے یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، کل ذی امر
لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرما میرے غلاموں جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو, جب بھی کوئی ذی اہتمام کام کرنے لگو, جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو, کل ذی امر, فرما دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو, دیکھنے میں کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو, اگر اس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول سے نام سے نہ کی گئی ہو تو فرمایا وہ ادھورا ہوتا ہے, دم بریدہ ہوتا ہے, بے برکتہ ہوتا ہے. کل ذی امر لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع. دیکھنے میں جتنا مرضی خوشنما ہو, جتنا مرضی اچھا ہو, اور جتنا مرضی حسین ہو, جتنا مرضی خوبصورت ہو, لیکن اگر اس کام کی ابتدا و انتہا اللہ اور اس کے رسول کے نام سے نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے. شادی کتنا حسین کام ہے, دو خاندانوں کا ملاپ ہے, دو گھروں کا آپس میں ملاپ ہے, ایک نئی نسل انسانی کی بنیاد رکھی جانی ہے, اور پھر اس کام کی ابتدا ہم کریں شیطان کے طریقے سے تو پھر بتاؤ اس میں برکت آئے گی یا بے برکتی آئے گی. ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے نا, زبان ایک ہے مگر نکلنے والا جملہ, ہر جملہ اپنی تاثیر الگ رکھتا ہے. آپ ایک جملہ بولے تو آدمی کا دل سن کے باغ باغ ہو جاتا ہے, اور آپ دوسرا جملہ بولے تو وہی آدمی جو ابھی ہنس رہا تھا ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. اب منہ بھی ایک ہے, زبان بھی ایک ہے, مگر ہر جملے کی تاثیر الگ ہے, ہر جملے کی تاثیر الگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو اس کی الگ تاثیر ہے, وہاں رحمتیں برستی ہیں, وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے, وہاں خیر ہوتی ہے. اور اگر کنجر خانہ کیا جائے تو اس کی اپنی نحوست ہوتی ہے, وہاں شر ہوتا ہے, وہاں پہ برکتی ہوتی ہے. اسی لیے اس دور کے اندر شادیاں بہت کم کامیاب ہوتی ہیں. ایسے ہی نا چوتھے دن پہاڑا پیا ہوتا ہے, نسو کسی مولوی صاحب کو تمیز دے ہوگی نو تو آنکھیں ہی نہیں بندی, پتر نہیں رہ گئی تو سارا کچھ رہ گئی ہے نہیں. میں کہا تو پتر نے سکھایا کی پتر تیرا آنکھا جو میں نے پتر کو سکھایا کی, پتر کو فزکس پڑھائی, پتر کو کیمسٹری پڑھائی, پتر کو بیولوجی پڑھائی. میں نے 10 کیمسٹری دے کیڑے باب وچ لکھیا ہے ماں پیو دا اے احترام کرنا ہے, فزکس دے کیڑے صفحے تے لکھیا ہے کہ ماں پیو دا ادب اے کرنا ہے, بایو دے کیڑے صفحے تے لکھیا ہے کہ پیو دی قدر اے کر کے کرنی ہے تے ماں دا احترام اے کر کے کرنا ہے. اور میں کہا کاش تو پتر کو سارا کچھ پڑھاتا تے نال اللہ دا قرآن بھی. پتر نے ماسٹر ڈگری لے لی تو کون والا شیٹ پڑھی نہیں لائی ہے جی, ماسٹر ڈگری لے لی, ایم فل کر گیا میرا پتر, پی ایچ ڈی کر گیا میرا پتر, وکیل بن گیا میرا پتر, ڈاکٹر بن گیا میرا پتر, پر سارے وکیل کو کلمہ صحیح نہیں آیا. ڈاکٹر واسا وہ بنایا جڑا پٹھی چھری نہ اٹھا لاوے. اصل دی گل نہیں کہ وہ نہیں گلا ہے جی, ڈاکٹر واسا وہ بنایا جڑا پٹھی چھری نہ اٹھا لاوے. تے وکیل واسا وہ پیدا کیتے بندہ مار کے تو آ گیا تو ماں پہ چھڑانا. کاش کہ قرآن پڑھیا ہوتا تو پھر جھوٹی وکالت نہ لینا. کاش سونے کا فرمان پڑھیا ہوتا کہ حق کی وکالت کرتا, سچ کی وکالت کرتا. کاش تینوں پتہ ہوتا کہ ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے کہ پھر پیسے کا لالچ نہ کرتا, قرآن کے نہیں دستا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. اور جیسے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, اصل 10 پتر کو دیتا کیے, پتر کو تک اینا بھی کچھ نہیں دیتا بھی تو مرے تک کم از کم پتر تیرے
والا نے کدھر گیا تو کہ یار 12 کلو پھاڑ لیا یار اتنے بھی کوئی یار چوپڑا رہے ٹوٹ جاؤ یار اتنے کوئی یار قبیلہ میں گڈی پہ جاؤ قبیلہ لے آؤ میں کہا کم از کم اینا تے ہوتا نا کہ پتر میں اینا تے سکھانا کہ پیو کو غسل کیویں دینا ہے نہیں بس وہ سب کی دیتا ہے اولاد کو وراثت اچھا سی کی دیتا انہاں نوں کی تربیت کی اساں دی اساں رشتے او تلاش کیتے یار دیکھ لو کو اور نہیں تو روٹی پالوں کا کام نہیں لازمی ہو گئے نہ خاندان تکیا نہ حسب و نسب تکیا پرانے بزرگوں دے سن نہ انہوں نے آل دیال کو میں پاسوے دسن گال کے یہ دادا کی ہو جا تے دا نانا کی ہو جا رشتے ایسے کوئی یاد ہوتے سن نا کہ ہن میری کڑی نے اللہ شی کیتا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے گھر وڈی دے آئے گی نا اب روٹی پالن بھی چلانا جاتی ہے ٹھیک ہے زمانہ جہالیت کا شاید گزریا عبد الاسود الدویلی زمانہ جہالیت دی جڑی شعراء دی کتاباں ہیں نا انہاں دا مصنف ہے مدارس سے پڑھائی جاتی ہیں کتاباں ایک بڑی ضخیم عربی ہے ثواب کے طور پر نہیں پڑھائی جاتی ہیں مڈیاں نوں عربی صحیح کرانے واسطے پڑھائی جاتی ہے ابو الاسود شادی ہوئی بچے جوان ہو گئے ایک دن بیٹھا اپنی اولاد کو کہ انہوں نے کہنے لگا پترو میں تواڈے تے 2 احسان کیتے ہیں یار میں پنجابی دا کیسے بول رہی آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں تو یار ساری زندگی یہاں پہ جب تک رہا ہوں میں نے اردو میں خطاب کی ہے مارن صاحب نے بیٹھے ایک بیٹھے جی میں غیر بات بات ہوں سوچو بھوکا تو کراؤ انہیں دسیا اپنے پترا نوں نے کہ میں تواڈے تے 2 احسان کیتے ایک شادی تو پہلے ایک شادی تو بعد تو بڑے پریشان ہونے کا بعد یہ گل تو سمجھ آؤں گی شادی تو بعد اسے پیدا ہو گئے تو اسے سانو پالیا پوسیا تعلیم دی تربیت کی تھی ایک احسان سمجھ میں آتا ہے کہ شادی کوئی نہیں سی ہوئی کہ سارے گمن پہلے کہڑا سارے احسان کر چھڑے اے تو ذرا سمجھانا شادی تو پہلے کہڑا احسان کیتا سارے گمن تو پہلے میں نے کہا پتر میں بہت بڑا شاعر سی کہ جدوں میں جوان ہویا تو میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی اونچے گھر میں شادی کراں ہے جی مجھے ساری خواہش ہوتی ہے خیر بھائی عمران دے تے اکرام دے تے میں بدگمانی نہیں نہ کر سکتا ہے جی حضور دے ذکر دی محفل سجائیے تے نیت ٹھیک ہے تے سجائیے نا ہے جی لیکن عام جڑی کیفیت ہوندی ہے اسی تے دیکھنے ہاں کہ اگلا دھی بھی دے دے تے نال بڑی بھی دے دے دوویں کام ہون تو نے کہا میرا دل کی بڑی خواہش ہے کہ کسی بڑے گھرانے شادی کرا تے رشتے ہون لگ پئے میں ایک دن بیٹھا تو پھر میں سوچی پہ گیا میں کہا ابو الاسود تو اپنے واسطے چنگی بیوی نہیں لینی تو اپنی اولاد واسطے چنگی ماں بھی لینی ہے اپنی اولاد واسطے چنگی ماں بھی لینی ہے صرف تو بیوی نہیں لینی کل میں جڑی بیوی تیری بنے گی انہیں ماں بھی بننا تیری اولاد دی تے سوچ سمجھ کے قدم اٹھا لی میں نے کہا پھر میں اپنے دل میں تحیہ کیتا پھر میں اونچا گھر بھی ویکھیا میں چنگا خاندان ویکھیا پھر میں کوئی پڑھی لکھی نہیں ویکھی میں چنگی عورت ویکھی چنگی تربیت والی ویکھی تے فرمایا پترو اے او احسان ہے جڑا میں تواڈے پیدا ہون تو پہلے تواڈے تے کیتا کہ میں اپنے واسطے چنگی بیوی صرف نہیں میں تواڈے واسطے چنگی ماں بھی لئی میں تواڈے واسطے چنگی ماں لئی ٹھیک ہے نا ماں کی گود جڑی ہوتی ہے نا یہ پہلی درسگاہ ہے یہ پہلی درسگاہ ہے ایتھوں زندگی کا نصف العین چلتا ہے سبحان وہ ماما کدھروں آئیاں جڑی کدی بغیر وضو تو رات کو دودھ نہیں سی ملتی ہے جی ہن تے وضو کا طریقہ تساں جا کے پوچھ لو 100 وچ 30 نوں آندا ہونا ہے تے 17 نوں نہیں آندا غسل کا طریقہ پوچھ لو جا کے بیبیاں رہ گئی نوجوانوں دی میں پاک قدم شریف پچھلے دن گیا مدرسے میں روڈ تے گزرا پیا تے ایک نوجوان اودی برگر تے شوارے میں کوئی بڑی دکان ہے تے
کہ میں گزریا کونے میں مگر جا کے پڑیا اندر لایا گیا تو انہیں جناب 2 مہینے پہلے کی گل انہیں پانی شانی میں کہا کہ خیر ہے سائن کا نام ہے میں کہا سائن خیر ہے میں کہا شادی مبارک ہو گئے 2-3 مہینے ہو گئے میں کہا ساری مہربانی تھوڑی تسی آئے ہو مہربانی کر کے 3 مہینے شادی دے ہو گئے پر میں نے غسل دے فرض تے دس دو ہے جی چاہ ساگے نہ ساگے مسلمانی 3 مہینے گزر کے شادی ہوں تے غسل دے فرض کا پتہ نہیں تو ایک کو بیٹی سی ساڑی لاہور انہیں میں فون کیا اور کہ ساری کو کتاب لکھ لو بچیاں دے جڑے مسائل ہیں انہاں تے میں کہا پترا بچیاں تے ماما ناستے دیا نے دادیاں ناستے دیا نانیاں ناستے دیا نے یہ تو منڈے مصیبت ہوندی ہے کسے نیڑے نہیں لگدی کچھ نہیں جدوں سر تے ڈال پئی تے مڑ نیڑے بجے تے میں کہا بیویاں تو دس دیا نے انہاں کہ ساری کی دس دے میں اگر اپنی دادی کو پوچھن لگی کہ دادی غسل دا طریقہ کی ہے تو انہاں کہا پتر 5 کپ میں پانی چھڑ دے تے نہ چھڑنا نہیں غسل دا طریقہ ہے وہ کی ایک دادی دی حالت ہے تو مگر رہنا کھاتا کی ہوئے گا ہے جی یاد رکھو اسی سب تو پہلے مسلمان ہاں اسی کون ہاں اے بڑی بدبختی ہے اسا سارا کچھ بن گئے پر مسلمان نہیں بنے سارا کچھ اسی بن گئے اللہ نے اور دولت دیتی اسی اور اٹھتے چلے گئے اور رنگ لگے اور اٹھتے چلے گئے مسلمانی پیچھا ہٹتی گئی ایسا اور بن گئے جو دولت آئی ساری مسلمانی اتنی پیچھے گئی اتنا سی دور ہٹے اللہ اکبر میرے رب نے کی تعلیم دی تھی فرمایا انبیاء کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی پائی فرمایا جدو شادی کے حسین بدر وچ بند جاوے تو پھر رب کو صرف اولاد نہیں منگنی چنگی اولاد منگنی ہے کی مانا ہے چنگی اولاد اللہ اکبر حضرت مریم سلام